بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے سلسلہ گفتگو کے 5ویں درس میں ہیں اور اس درس میں ہم باقاعدگی سے کتاب کی طرف وارد ہونا چاہ رہے ہیں. کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے اصلی مباحث کے اوپر ہم آج سے بحث کرنا شروع کریں گے. اس سے پہلے جو 4 دروس ہم بنا چکے ہیں وہ کچھ ایک حوالے سے مقدماتی ابحاث اور مقدماتی دروس ہیں. آج سے ہم باقاعدہ کتاب کے عبارت کے اوپر، کتاب کے متن کے اوپر ہم وارد ہو رہے ہیں. اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کتاب کشف المراد کا ایک بہت بڑا حصہ جو پہلا حصہ کہلاتا ہے، وہ پہلا حصہ بہت بڑا، اس کا نصف سے زیادہ حصہ امور عامہ اور فلسفی ابحاث کے حوالے سے ہیں. وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر جب فلسفی ابحاث کو پڑھانے کا موقع ہوگا تب پڑھائیں گے. لیکن فی الحال ہم صرف کلامی اور عقائد کے مسائل کو فوکس کر کے اس کی طرف ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور اس حصے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ وجود باری تعالیٰ کے اس بات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اللہ کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. آج کے اس درس میں ہم وجود باری تعالیٰ کے اس بات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ علامہ حلی کا منہج رہا ہے قال اور اقول کی شکل میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ قال سے مراد ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کیا کہا، اور پھر ان کی مبہم عبارت یا اس جامع عبارت کی وضاحت کے لیے اقول یعنی علامہ حلی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں. قال الموجود ان كان واجبا والا استلزم لاستحالة الدور والتسلسل. فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو بھی موجود ہیں ان كان واجبا فهو، اگر آپ کے سامنے جو موجود ہے وہ موجود اگر واجب الوجود ہیں تو ٹھیک، اگر واجب الوجود نہیں ہے تو لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی واجب الوجود تک اس کا سلسلہ پہنچے، کیونکہ ممکن الوجود خود کو وجود نہیں بخش سکتا ہے. اس ممکن الوجود کو وجود بخشنے والا کوئی واجب کی طرف محتاج ہونا لازمی ہے. کیوں؟ لاستحالة الدور والتسلسل، اگر کسی واجب کی طرف اگر وہ ختم نہ ہو جائیں، استرجاع نہ کریں، تو یا تو ایک ممکن کو دوسرے ممکن نے بنایا، دوسرے ممکن کو پہلے ممکن نے بنایا، دور، اس طرح دور لازم آئے گا جو کہ عقلاً محال ہے. یا تسلسل، اس ممکن کو دوسرے نے، دوسرے ممکن کو تیسرے ممکن نے، تیسرے ممکن کو چوتھے ممکن نے، اسی طرح ایک نہ ختم ہونے والا آپ سے سلسلہ چلائیں جسے ہم تسلسل کہیں. کوئی کہیں پر بھی کوئی فل سٹاپ نہیں ہے جس کو تسلسل کہتے ہیں. دور اور تسلسل دونوں محال ہیں، لہٰذا اگر آپ کے سامنے موجود اگر واجب الوجود ہے تو بہت اچھا ہوا، اگر نہیں ہے تو یقینی طور پر لازمی طور پر اس وجود کو کسی واجب الوجود کی طرف منتہی ہونا ضروری ہے. یہاں ہمیں ایک بات طلبہ عزیز کے لیے وضاحت کی انتہائی ضرورت ہے. یہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کیا چیزیں ہوتے ہیں؟ واجب الوجود یعنی کیا؟ واجب الوجود مختصراً اگر اس کی تعریف کی جائے اور مختصراً اگر واجب الوجود کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ کون ہے واجب الوجود، کیا ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واجب الوجود وہ ذات ہیں جو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گا، جو اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. یعنی ایک ایسی ذات جس کا کوئی بگننگ پوائنٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. دیر از نو بگننگ پوائنٹ اینڈ نو اینڈنگ پوائنٹ فار دیٹ وجود، جو اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، یعنی کسی کی وجہ سے وہ موجود ہو، کسی کی وجہ سے اس کو وجود ملا ہو، ایسا بھی نہیں. واجب الوجود یعنی وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. اور یہ واجب الوجود ہمارے عقیدے میں ایک ہی ذات ہیں جس سے ہم ذات پروردگار، ذات خداوند متعال ہم کہتے ہیں. یعنی دینی تعلیمات میں اور دینی عقائد کے مطابق وہ ذات پروردگار ہے. صرف اللہ کی ذات ہی ہیں جو کائنات میں واجب الوجود کہلاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا وجود ہے ہی نہیں جو خود سے موجود ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہتا ہو، نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اپنے وجود کے حوالے سے کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں وجود کے حوالے سے اسی کی طرف محتاج ہیں.
اب واجب الوجود کی تعریف ہو چکی اور واجب الوجود کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کر چکے ہیں، تو اب آتے ہیں ممکن الوجود کی طرف۔ ممکن الوجود یعنی کیا؟ ممکن الوجود جسٹ اپوزٹ آف واجب الوجود، یعنی ایک ایسا وجود جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہے۔ ممکن ہے یہ ہو بھی سکتا ہے، اور اس کا نہ ہونا، اگر نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ کائنات کا کوئی نظام درہم برہم نہیں ہوتا ہے، اگر ہو تو بھی کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہیں، اور ممکن الوجود وہ وجود ہیں جو اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج ہے، وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو وجود نہیں بخشتا ہے، بلکہ اس کو کسی کے طفیل سے وجود ملی ہے، اس کو کسی کی وجہ سے وجود ملا ہے، اور کسی اس کے واجد، کسی بنانے والے، کسی وجود بخشنے والے کی وجہ سے وہ موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ جیسے ہمارے سامنے یہ پوری کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا ممکن الوجود ہے۔ یہ اگر بالفرض اتنے ستارے ہماری زمین پر، ہماری کائنات میں اتنے ستارے ہیں، اگر ان میں سے 10 ستارے نہ ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے، ہونے سے بھی کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ لیکن یہ خود سے نہیں بنے ہیں، بلکہ ان کو وجود بخشنے والی کوئی ذات ہے، کسی ذات نے، کسی ہستی نے، کسی واجب الوجود نے ان کو یہ وجود بخشا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کس طرح ہم پہنچے ہیں، کیسے ہم واجب الوجود کو سمجھیں، یعنی ہم کس طرح سے واجب الوجود کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک مثال کے ذریعے سے ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ایک میز ہے، کیا میرے سامنے موجود میز واجب الوجود ہے؟ یعنی ہم آج سے سوچنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرنا چاہیں، تو چونکہ ہم پہلے 2 باتیں کہہ چکے، وجود کی 2 قسمیں ہیں، یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود۔ واجب الوجود ہے تو فا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ اگر واجب الوجود نہیں ہے بلکہ ممکن الوجود ہے، یہ چیز میرے سامنے تھی، میرے سامنے ہے، جو ایک زمانے میں نہ تھی۔ مثلا میں ابھی مطالعہ کرنے بیٹھا ہوا ہوں، پڑھنے بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے سامنے یہ جو میز رکھی ہوئی ہے، کیا یہ میز میرے سامنے موجود میز واجب الوجود ہے؟ کیا یہ میز واجب الوجود کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں، جس کا جو ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ کیا میرے سامنے یہ میز جو ہے یہ کیا ہمیشہ سے ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے، میرے باپ دادا کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہے؟ سوچتا ہوں تو نہیں ہے، اسے تو میں نے پرسوں ہی بنوایا ہے، یا پچھلے سال ہی میں نے اپنے کسی دوست سے بنوایا ہے، یا کہیں سے میں خرید کے لایا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ اس کو 5-10 سال ہوئے ہیں کہ اس کو بنایا گیا ہے اس ڈیزائن میں، ورنہ اس سے پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ خیر چلیں، اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہے تو اس کی بنانے میں جو لکڑی استعمال ہوئی ہے یہ بھی کسی درخت کی شکل میں ہی ہوگا، تو اس درخت کو اگنے اور اس کو پھر بڑا اس شکل تک آنے میں زیادہ سے زیادہ 50 سال لگے ہوں گے۔ 50 سال پہلے یہ میز یقیناً نہیں تھا۔ کیا میرے سامنے موجود میز واجب الوجود ہے؟ اگر میں کہتا ہوں ہاں یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو یہی خدا ہے، یہی ذات پروردگار ہے، یہی ذات باری تعالیٰ ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ میز ہو یا کوئی بھی چیز جو ہمارے سامنے ہے، وہ بہت کم عرصے پہلے وجود میں آئی ہے۔ ایک عرصہ تھا، ایک وقت تھا کہ یہ چیز نہیں تھی، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کچھ سالوں بعد، 10-12 سالوں بعد، یا بہت زیادہ آپ احتیاط کریں تو 30-40 سال بعد اس کا وجود آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، یہ گل سڑ کر ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ واجب الوجود نہیں ہے۔ پھر ہمارا سوال ہوگا، اگر یہ واجب الوجود نہیں ہے تو پھر کون ہے، کس نے اس کو وجود میں لایا؟ پھر جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں اسے ایک ترخان نے یا ایک بڑھئی نے اس کو بنایا، یا اس کا ایک کاریگر نے بنایا ہے۔ تو یہی سوال وہاں بھی دہراتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اس میز کو تو کاریگر نے بنایا، تو کیا کاریگر جو میرے سامنے ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، میرے شہر میں رہتا ہے، وہ واجب الوجود ہے؟ اگر وہ کاریگر واجب الوجود ہیں تو فہوا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ کاریگر بھی زیادہ سے زیادہ 10 سال 20 سال 50 سال پہلے بنا ہے، اس سے پہلے یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب وہ بھی واجب الوجود نہیں۔ پھر اس کے بارے میں سوال کریں کہ پھر اس کاریگر کو وجود کس نے بخشا؟ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ اس کو اس کے والدین نے بنایا، تو پھر یہی سوال اس کے والدین کے بارے میں ہو سکتا ہے، کیا اس کے والدین واجب الوجود ہیں؟ نہیں، وہ بھی 50-60 سال پہلے نہیں تھے، 50-60 سال پہلے ہی اس دنیا میں آئے تھے۔ پھر ان کو کس نے بنایا؟ ان کے والدین نے۔ یہاں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اگر کہیں پر بھی فل اسٹاپ نہ ہو، اینڈنگ پوائنٹ نہ ہو، کہیں پر رکنا نہ ہو، بلکہ تسلسل اس کے والدین نے، اس کے والدین نے، اس کو فلان نے،
تو یہ تسلسل ہوگا، تسلسل عقلاً محال ہے. یا یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اس جو ہے کاریگر کو اس سے پہلے والے کاریگر نے بنایا، یا اس کے والدین نے بنایا، اس کے والدین کو ان کے والدین نے بنایا، ان کے والدین کو ان کے والدین نے بنایا ہے، پھر ان کے والدین کو اس بچے نے بنایا کہیں، تو یہ دور سا لازم آتا ہے، اور دور بھی جائز نہیں ہے، دور بھی اصلاً اور عقلاً باطل ہے. بس نتیجتاً ہمیں کسی ایسی ذات تک پہنچنا ہوگا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو اپنے وجود کے حوالے سے کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ سارے باقی موجودات اس کے محتاج ہے، اور وہی ذات ہمارے عقیدے میں باری تعالیٰ کہلاتی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہر ممکن الوجود کا وجود یقیناً کسی واجب کی طرف ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ممکن کو دوسرے ممکن نے بنایا، دوسرے کو تیسرے ممکن نے بنایا، اور ممکنات کی دنیا میں ہی ہم گھومتے رہیں. کوئی واجب الوجود کا ہونا ضروری کیوں ضروری ہے؟ واجب الوجود کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں واجب ہے کہ کوئی واجب الوجود ہو جو ان تمام ممکنات ممکن الوجود کا باعث ہو، ان کا موجد ہو، ان کو وجود بخشنے والا ہو. فرماتے ہیں واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ ورنہ تسلسل لازم آئے گا یا دور لازم آئے گا. ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ اگر ممکنات کے وجود کا یہ سلسلہ ایک دوسرے پر محتاج ہوتا ہوا چلا جائیں، اور ایک ممکن کو دوسرے نے، دوسرے کو تیسرے نے، تیسرے کو چوتھے نے، اور اگر یہ ممکنات کا ایک تسلسل چلتا رہے اور اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہ ہو، کہیں پر ختم نہ ہوتا ہو، تو اسے تسلسل کہتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ ایک ممکن کو دوسرے نے بنایا، دوسرے کو تیسرے نے، تیسرے کو چوتھے نے، چوتھے کو پانچویں نے، پانچویں ممکن کو پھر پہلے نے بنایا، تو یہ بھی ایک لحاظ سے براہ راست یا بالواسطہ دور لازم آئے گا، جبکہ دور اور تسلسل دونوں باطل ہیں. اب یہ دور اور تسلسل آپ نے بات کی، دور کیا ہوتا ہے اور تسلسل کیا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. تسلسل یعنی ایک ایسا سلسلہ جاری ہو جائیں کہ اس کا ایک سرے سے آپ شروع کرتے ہیں، دوسرا سرا ختم ہی نہ ہوتا ہو، اسے ہم تسلسل کہتے ہیں. یا دور یعنی ایک چیز دوسرے پر محتاج ہے، دوسرا پہلے پر محتاج ہے. مثلا آپ نے میز کے اوپر دو کتابیں کھڑی کر کے رکھی ہوئی ہیں اس طریقے سے کہ ایک کتاب کی ذریعے سے دوسری کتاب کو ٹیگ لگایا ہوا ہے، دوسری کتاب پہلی کتاب پر ٹیگ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے لیے باعث بن رہی ہیں کہ یہ کھڑی رہیں. ایک کتاب دوسرے پر اتکا کر کے تکیہ کر کے کھڑی ہے، اور دوسری کتاب پہلی کتاب پر تکیہ کر کے کھڑی ہیں، اس سے ہم دور کہتے ہیں. یا پھر تھوڑا سا اس کے ساتھ واسطے کے ساتھ ایک دوسرے پر، دوسرا تیسرے پر، تیسرا چوتھے پر، چوتھا پانچویں پر، اور پانچواں پھر پہلے پر متکی ہو، تکیہ کیا ہوا ہو، اسے بھی ہم دور کہتے ہیں. یہ بھی دور لازم آتا ہے. اور تسلسل کی جہاں تک بات ہے، تسلسل یعنی آپ نے ایک نقطے سے آغاز کیا، پھر یہ نقطہ چلتا رہا، اس کا موجد دوسرا، دوسرے کا تیسرا، تیسرے کا چوتھا، یہاں تک ہوتے ہوتے ہو اربوں خربوں کی طرف جائیں اور ختم ہونے والا کوئی سلسلہ ہی نہ ہو. یہ تسلسل، اگر اس تسلسل کو بھی عقلی طور پر علماء نے باطل قرار دیا ہے. علامہ ہلی فرماتے ہیں اس خواجہ نصر الدین طوسی کے اس استدلال کو پیش کرنے کے بعد ایک اور دلیل جسے ہم دلیل لمی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے دلیل لمی دی ہے، اور خواجہ نصر الدین کے اس استدلال کو بھی انہوں نے دلیل لمی کہا ہے. اور قرآن کریم سے اس پر شاہد اور مثال لیتے ہوئے، جس طرح ان کا منہج ہے، علامہ ہلی کا منہج یہی رہا ہے کہ باتوں کو سمجھانے کے لیے قرآنی دلائل، قرآنی آیات سے شواہد اور مثالیں پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے اس آیت کو پیش کیا ہے، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہی کافی نہیں کہ آپ کے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے؟ اب جب کہ تسلسل اور دور لازم ہوا تو یقیناً کوئی نہ کوئی واجب الوجود ہے، اور اس واجب الوجود کو دیکھنے کے لیے کیا یہی کافی نہیں ہے کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ آپ کا رب ہر چیز میں نظر آتا ہے. علی کل شیء شہید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت یا اللہ تعالیٰ کا وجود آپ کو ہر چیز میں، کائنات کی کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ میں دیکھنے کی وہ سکت ہے اور آپ کی نظروں میں وہ صلاحیت ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کو نظر آتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں. اس پوری کائنات کے اس منظم نظام میں سوائے اللہ کے کوئی اور قدرت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. علامہ ہلی فرماتے ہیں یہ ایک دلیل ہو گئی. اس دلیل کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں متکلمین کے ہاں ایک اور دلیل بھی ہے، اور وہ دلیل ہے حدوث اور قدم عالم.
یعنی اس کائنات کے حادث ہونے یا قدیم ہونے کے بارے میں متکلمین بحث کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس عالم ہے، کائنات ہے، یونیورس ہے، اس کے بارے میں سوال اٹھتا ہے کیا یہ ہمارے سامنے موجود عالم، یہ کائنات، یہ قدیم ہے یا حادث ہے؟ قدیم یعنی یہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ اور اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے تاکہ ہم اسے قدم اور قدیم کہہ سکیں، یا یہ کہ بے شک کسی بھی وجہ سے، آپ کہتے ہیں کہ کسی حادثے کی وجہ سے ہوا، کسی انفجار کی وجہ سے ہوا، کچھ بھی ہوا کسی بھی طریقے سے، یا کسی ستارے کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے ذرات، جس طرح ایک تھیوری ہے، ایک مدار میں گھومنے لگے، پھیلنے لگے تو پھر ان سے سیارے بنے، جو بھی نظریات ہیں کہ پہلے ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ یہ کچھ بھی نہ تھا، پھر بعد میں وجود میں آیا ہے۔ جب ہم عالم کی خصوصیات اور اس کی نیچر پر ہم بات کرتے ہیں، ہماری کائنات کے اوپر، ہماری زمین کے اوپر، اور ہمارے جو بھی سسٹمز ہیں، آپ کا اجرم و فلکی کی طرف آپ غور کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ نہ تھے، بلکہ لیکن بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے، کسی وجہ سے یہ مثلا ہمارا جو سولر سسٹم ہے، وہ سورج کی گرد یہ جو سیارے گھوم رہے ہیں، وہ کسی حادثے کی بنا پر یہ لوگ الگ جدا ہو گئے، پھر اب سورج کے میدان میں گھومنے لگا۔ یہ جو بھی جیسے بھی انہوں نے تھیوریز بنائی ہے، مقصود یہ کہ کیا ہماری یہ جو کائنات ہمیشہ سے ہے یا بعد میں، یعنی کسی زمانے میں یہ بنی ہے؟ تو یقیناً سارے متکلمین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ اس کائنات کا کچھ بھی نہ تھا، یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب بعد میں آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بعد میں آیا ہے وہ اپنے وجود میں کسی قدیم کا محتاج ہے۔ جو حادث ہے، حادث ہمیشہ کسی اپنے محدث کا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کا ایک دوسرا انداز، ایک دوسرا استدلال کا طرز استدلال یہ ہے کہ کائنات حادث ہے اور یہ کسی محدث کی طرف محتاج ہے، اور وہیں محدث اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ تو یہاں ایک منطقی قضیہ ہم بناتے ہیں، قضیہ منطقیہ کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو اس بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حادث ہمیشہ محدث کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ کائنات حادث ہے تو یہ حادث کسی محدث کے بغیر اس کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حادث وجود میں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اس کو وجود میں لانے والا محدث ضرور ہے، لہذا حادث محدث کا محتاج ہے، اور محدث کا قدیم ہونا ضروری ہے، یعنی وہ محدث جو خود بھی کوئی حادث ہو تو پھر یہ اس کا یعنی محدث نہیں ہو سکتا ہے۔ جو خود حادث ہو وہ کسی دوسرے حادث کا محدث اور داعی محدث کلی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس محدث کو قدیم ہونا چاہیے جو خود کسی حادثے کا شکار نہ ہو، کسی حادثے کی وجہ سے وجود میں نہ آیا ہو یا بعد میں وجود میں نہ آیا ہو، وہ قدیم ہو، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہو، پھر وہ کسی حادث چیز کو وجود بخش سکتا ہے۔ بس یہی قدیم خالق ہے۔ یہاں پر ہمارا منطقی قضیے کی صورت میں ہمیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ نے کائنات کو حادث مان لیا، کائنات آپ کے سامنے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کی بہت ساری چیزیں جو پہلے نہیں تھی اب ہو چکی ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ حادث ہے۔ اب یہ کائنات کا ذرہ ذرہ حادث ہے تو اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی محدث ہونا ضروری ہے، کوئی محدث بھی ایسا محدث جو خود حادث نہ ہو بلکہ وہ قدیم ہو۔ بس ہم اسی قدیم کو اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، اسی کو ہم خالق مانتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے مختصراً استدلال کی کوشش کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے مباحث میں انہی مباحث کو ہم اتمام دیں گے۔ عزیز طلباء سے گزارش ہے کہ ان ابحاث میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کا سوالات بنتے ہیں تو آپ یقیناً اپنے سوالات میں کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات وغیرہ سے ہمیں نوازیں گے تاکہ ہم اس درس کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔